اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام جواب کون دے گا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ریاض. پہلے کی طرح ہم آج بھی لائے ہیں وہ موضوعات جو پاکستان میں بہت زیادہ ان کے اوپر لے کر بحث و تکرار ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے ارکان کے حوالے سے بات کریں تو وہ آپس میں ناراض ہیں اور گفت و شنید کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں, تیر اندازی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ ووٹ لے کر یہاں اسمبلی میں آتے ہیں اور ووٹ دینے کے لیے ہی آتے ہیں. جناب اسپیکر, ہم پر بھی غور کیا جائے, آپ کو صرف پہلی 3 لائنیں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی اسمبلی ٹوٹنے والی ہے یا ان کے اراکین اسمبلی سے ناراض ہیں؟ تو آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کس طرح اپنے آپ کو برسر اقتدار میں لے کے آئے گی؟ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کے جہاں پر وہ پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہی ہے وہاں کے ہسپتالوں کی کیا حالت ہے, اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کے پی کے علاوہ جو ہے پنجاب کے ہسپتال, اور اسی کے ساتھ ہم نظر ڈالیں گے سندھ کی طرف بھی. تو انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خالد خان صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا. سر میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ آپس میں پچھلے 1-2 دن سے کافی ان کی گولہ باری ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سامع صاحب, بات یہ ہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے جمہوریت میں یہ تو چلتا رہتا ہے, ایک کامن فنامنا, کوئی نئی بات نہیں ہے, اٹس اوکے, کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں, لیکن کوئی ان لوگوں کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ 3.5 سال تو ان کو کوئی یہ پرابلم نظر نہیں آیا. اب ان کو پتہ ہے کہ جانے کا وقت آ گیا ہوا ہے, اب 1.5 سال رہ گیا ہے, ان میں پینک بھی ہے. 1.5 سال میں اگر ان لوگوں نے پرفارم نہ کیا, ابھی بھی کچھ نہ کیا, تو اب اس کے بعد الیکشن آنا ہے, الیکشن کے بعد لوگوں کے پاس جانا ہے, لوگوں نے آگے یہ ساری چیزیں بتانے کہ آپ کی کارکردگی یہ ہے. اس چیز کا ان پر ہے پریشر, اب ان فرسٹریشن ہے, اس فرسٹریشن میں ان کو پینک ہے, پینک میں یہ آگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مان بھی لیا جائے کہ کووڈ آ گیا تھا, یہ اس وجہ سے جو ڈیولپمنٹ کی سپیڈ تھی وہ نہ رہی, لیکن نور عالم صاحب کے جو گریوینسز ہیں میں نے سنے ہیں, وہ کہتے ہیں بجلی نہیں ہے, 22-23 گھنٹے بجلی نہیں ہے, بعض جگہوں پہ 3 دن بجلی نہیں ہے, اور گیس کی بھی کوئی ڈیفرنٹ سٹوری نہیں ہے, وہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہی ہے. یہ سا اور کہتا ہے کہ جو آگے نور بیٹھے عالم صاحب نے تو یہ بھی کہنا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد ہمیں بجلی اور گیس وغیرہ ملے گی. ہاں, انہوں نے یہ بھی کیا ہے. آئی ایم ایف کے پاس تو یہ پہلی دفعہ نہیں گئے ہیں نا, پہلے بھی گئے ہیں. تو اس کے تو اگر یہی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ مسئلہ تو بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لاسٹ ایئر بھی جب یہی موسم تھا, سردیوں کا مہینہ تھا, تو یہی ان کی باتیں اس وقت بھی تھی. تو اب ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جواب دینا پڑے گا لوگوں کو. تو ان کو جب اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, اب انہوں نے in the frustration and panic they have started fighting with each other. یہی نور عالم صاحب اگر یہی بات after very first year یہ بات کرتے تو زیادہ بات کریڈیبل بنتی تھی اس وقت. 1 سال بعد انہوں نے کیا یہ چیزیں فیل نہیں کی, یا یہ خان صاحب کی باتوں میں آ کے لگے رہے, یا پارٹی کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے تھے؟ سر خان جو صاحب ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, چلتا رہے بس اسی طرح. کچھ اس طرح کی یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ایک نور عالم خان صاحب کی بات نہیں ہے, یہ پولیٹیشین سارے ٹھیک ہے, جب تک تو دہاڑیاں لگتی ہیں نا, جب تک تو صحیح چل رہا ہے آل از گڈ. جس وقت لیکن یہ بھی کہ کسی کے کردار پر یہ بھی کوئی اچھا اشارہ نہیں سمجھا جاتا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بات کی, کیوں یہ پہلے مسائل ابھی اس سٹیج پہ تمہیں نظر آ رہے ہیں. اور پھر اگر آپ خان صاحب کے ساتھ اتنے لائل ہیں, پارٹی کے ساتھ ہیں, یہ اسمبلی کی فلور پہ جب ساری پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت کیوں تم خان صاحب کے ساتھ اکیلے میں بات کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ بات نور عالم خان صاحب پر بھی تو بات آتی ہے. تم نے اپنے چیئرمین کے ساتھ بات کیوں نہیں کی؟ آپ کے اور بھی ایم این ایز کے ساتھ ڈیفینیٹلی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, ان کے ساتھ کیوں نہیں بات کی؟ انڈور ڈفرینسز جو ہیں وہ ایک زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا, ایک جنٹلمین وے یہی ہوتا کہ انڈور یہ ڈفرینسز یہ سیٹل کر لیتے, بجائے اس کے کہ سب کے سامنے تماشا بنا دیا. اچھا خالد خان صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ نور عالم صاحب نے اپنی اسپیچ میں بولا کہ انہیں صرف نوشہرہ, صوابی سوات اور میاں والی کے علاوہ اور کوئی حلقہ نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں ان 4 شہروں میں یا ان 4 حلقوں میں کام ہو رہے ہیں, ترقیاتی کام؟ کوئی تھوڑے سے ان سے بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب وہی 4 ڈسٹرکٹ میں نے سنا ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ 4 ضلعوں میں یہ کام ہو رہے ہیں.
میاں والی تو بائی دا وے وہ تو کے پی کے میں نہیں ہے, وہ تو پنجاب میں ہے, تو انہوں نے بہرحال میں میاں والی کا بھی مینشن کیا. تو سر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ابھی اوور نائٹ یہ شروع ہو گیا ہیں سوات میں, سوابی میں اور میاں والی میں, اور جو چوتھا ضلع انہوں نے جو بولا ہے, تو آپ پشاور کے ہیں, آپ مین ہے, آپ کا کیپٹل ہے, پروونشل کیپٹل ہے, تو آپ کے نہیں ہو رہے, تو تم نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں کی؟ اب تمہیں یہ نظر آ گئی 4 ڈسٹرکٹس کیوں ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نور عالم صاحب نے یہ غلط پوائنٹ اٹھایا ہے, ٹھیک اٹھایا ہے, لیکن اس کو زیادہ باعزت طریقے سے بھی یہ بات کی جا سکتی تھی, بجائے اس کے کہ سب کے سامنے ایک تماشا کھڑا کر دو. اچھا حالی خان صاحب, پی ٹی اے کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس میں بھی تبدیلی لا رہے ہیں, خان صاحب کافی زیادہ چینجنگ کر رہے ہیں, وہ اراکین کو بدل رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے, کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں یہ؟ کس کی, آپ بلدیاتی انتخابات کے بعد کی بات آپ کر رہے ہیں یا جی بالکل کے پی کے میں یا پنجاب میں؟ کیونکہ دونوں میں جگہ پہ نہیں, پنجاب میں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پنجاب کے الیکشن آگے آنے والے ہیں نا. جی پنجاب کے آنے والے ہیں, اور اس کا دوسرا حصہ کے پی کے میں بھی وہی رہتا ہے. تو انہوں نے یار جب ٹیم ہارتی ہے نا تو چینجز تو کرنی پڑتی ہیں. پنجاب میں تو ٹیم ہاری نہیں ہے, ابھی ان کا میچ پڑنے والا ہے, لیکن یہ ان کا یہاں پنجاب میں کوئی, میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ان کا انکریجنگ رزلٹ ہوگا. یہاں پر بھی سیم لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں. آپ جنرل پبلک میں جائیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, پور گورننس ہے. وہاں پر بھی پور گورننس کی, جو کہ پنجاب کی نسبت وہاں گورننس بہتر تھی. اگر بزدار صاحب کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے محمود خان صاحب کو, تو وہاں پر بہتر تھی. اور ان لوگوں نے پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں پچھلے پریویس 5 ایئرس تھی, اس میں انہوں نے کام کیے ہوئے تھے. تو مطلب جو ابھی کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب, وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے کہ اس طریقے سے. جی جیسے خٹک صاحب نے جو جیسے کیا تھا, سر خٹک صاحب نے کیا تھا تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ جیتے تھے. وہ ایک واضح ایک اس کا پروف ہے کہ انہوں نے کیا ہوا تھا کام. انہوں نے ایک اسٹریٹجیکل مسٹیک ایک میرے خیال میں یہ کی. پرویز خٹک صاحب بھی تو آج کل اپنی پارٹی سے کافی ناراض ہیں. تو سر دیکھیے, جب آپ میچ ہارتے ہیں تو یہ جھگڑے تو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے پھر سوائے آپس میں جھگڑے کرنے کے پوری ٹیم کو مل بیٹھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اس کو سدھارنا چاہیے. خان صاحب یہ کام کر لیں گے, خان صاحب یہ کام کر لیں گے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. گلے شکوے ہوتے ہیں, ود ان دا فیملی بھی ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, گھروں میں بھی یہ ہو جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں خٹک صاحب ہوئے اور باقی نور عالم صاحب ہوئے, عمران خان صاحب, مطلب یہ ان چیزوں کو, یہ پرانے ساتھی ہیں ان کے, یہ بیٹھ کے یہ سیٹل کر لیں گے. گریوینسز ان لوگوں نے اپنے کنوے کر دیے ہیں, ٹھیک کیے ہیں. خان صاحب نے اگر یہ سیٹل نہ کیے, دین دا پارٹی ول بی ان ٹربل. سر حالی خان صاحب, یہ ابھی سے نہیں چلتا آ رہا ہے, یہ کافی دن پہلے بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ فواد چودھری صاحب اور جو ہمارے حماد اظہر صاحب ہیں ان کے درمیان بھی کافی زیادہ بحث و مباحثہ ہوا تھا. تو کیا اب تب انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا؟ آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی, یہ زیادہ ہوں گی. اس کی کیا وجہ کیا زیادہ یہ ہوں گی, اور ان میں آپ کو یا ہمارے ناظرین کو, ہم سب کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو چینج دا پارٹی ایز ویل. سم آف دیم دے ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. ادر پارٹی سے بھی لوگ, چونکہ ان لوگوں نے کوئی اتنی خاطر خواہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, کوئی لوگوں کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہے کہ انہوں نے سرو اس طریقے سے نہیں کیا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اس سے بہت ہی نیچے جا کے کیا. تو ادر پارٹی سے لوگوں کی انکلوژن ان کی پارٹی میں تو بہت کم ہوگی, لیکن ان کی پارٹی سے بہت سارے لوگ نکل کے دوسری پارٹیوں میں اگر ان کو جگہ مل گئی تو then they are going to avail the chance. مطلب یہ ہے کہ بات اگر مگر کی. اچھا حالی خان صاحب بتائیے گا کہ نور عالم صاحب نے اسپیکر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا کہ اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی اسپیکر ہیں جو ان کے قاسم سوری صاحب, ان کو بولا تھا کہ ہم یہاں پر اسمبلی میں ووٹ لے کے آتے ہیں, تو کیا ہم یہاں پر صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک کی ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہانی چھپی ہے؟ جی ان میں ان کا اشارہ اسی طرف تھا نا کہ ٹھیک ہے ووٹ تو اب جناب جب آپ پارٹی سے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو منی بجٹ پاس ہوا اس میں یہ جو پارٹی کے اراکین ہیں ان سے زبردستی اس کے حق میں ووٹ ڈلوایا گیا؟ سر پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو تو اپنی پارٹی میں ووٹ دینا چاہیے, اور انہوں نے دیا. لیکن سر یہ نعرہ لگاتے ہیں انصاف کا, اگر انصاف کی بات کی جائے تو پھر ان کا یہ طریقہ کار نہیں بنتا کہ پارٹی کے اراکین پر بوجھ ڈال کے ان سے ووٹ نکلوائیں. ان سے تو نکلوایا نا,
تو ان کا بنتا بھی ہے آپ اس پارٹی کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہیں, اس پارٹی کی وجہ سے آپ ایم ایل اے لیکن بنے خالد ہیں, خان تو آپ صاحب کا ووٹ تو بنتا ہے پارٹی کو دو نا. اگر پارٹی کا نعرہ ہی انصاف ہو تو پھر پارٹی کو انصاف کرنا چاہیے, جو جس حق میں یا جو بہتر سمجھے اس کو وہ کرنے دینا چاہیے. تو سر یہ انصاف ہی تو ہے کہ آپ نے, نا انصافی تو یہ ہوگی کہ آپ نے پارٹی کے نام پر ووٹ لیا ہوا ہے اور پارٹی کو آپ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں, یہ نا انصافی ہوگی. انصاف ہی تو ہے یہ, وہ انصاف ہی کر رہے ہیں کہ پارٹی, اگر آپ نے اگینسٹ ڈالنا ہے آپ جائیں ریزائن کر دیں, جائیں انڈیپینڈنٹ یا کسی اور پارٹی سے جا کر الیکشن لڑکے ہیں, اس کے نام پر ووٹ لے کے ہیں, اس پارٹی کے لوگ اس کو ووٹ دیں گے, آگے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں آپ اس کے اگینسٹ دے لینا. تو یہ تو اس کے یہ ایسے تو نہیں ہے نا سر کہ بیٹھنا ادھر, کھانا پینا ادھر, انجوائے ادھر کرنا اور فیسیلیٹیز آپ نے لینی, ووٹ میں ادھر دوں گا, کڑکڑ کہیں انڈا کہیں, یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا. اچھا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ منی بجٹ جو ہے وہ سراسر عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے, جو آئی ایم ایف کے پاس بھی جا کر قرضے لے رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس یہ پہلی دفعہ تو نہیں جا رہے؟ خان صاحب نے نعرہ بھی لگایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, لیکن چند دن بعد وہ واپس آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور ان کی حکومت میں مسلسل تیسری چوتھی دفعہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. سر خان صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس فرسٹ ٹائم جب گئے ہیں تو اسے جانے سے پہلے انہوں نے ٹرائی کی تھی, جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے کی تھی, ٹرائی کی تھی. ان کو جب نہیں ملا, کچھ سعودی عربیہ نے کچھ ہیلپ کی تھی, چائنا نے ہیلپ کی تھی, اس کے باوجود بھی اسٹل دے ور شارٹ آف منی. اور چلیے فرسٹ ٹائم تو بنتا تھا, اگر آپ نہیں آئی ایم ایف سے نہیں لیتے ہیں تو آپ کے لیے گورنمنٹ چلانی مشکل ہوتی جا رہی تھی. آپ نے سارے جو بھی منصوبے ہیں آپ کے کنٹری کو رن کرنا ہے, کیسے وہ سارا کیے تھے, مجبوری میں گئے تھے. خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, دیٹ واز کوائٹ ریئلسٹک تھا. جو انہوں نے سون آفٹر دی ٹک اوور دا گورنمنٹ ہی ریئلائز دیٹ دیر از نو ادر وے بٹ ٹو گو ٹو دا آئی ایم ایف. ان کو مجبوری میں جانا پڑا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے ایسی کیا مجبوری ہے؟ ایک طرف یہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گروتھ اوپر جا رہی ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا پیسہ بہتر ہو رہا ہے, ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, اور دوسری طرف یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. سر اس کے باوجود بھی ہمارے یہ جو ڈیٹس وغیرہ ہیں یہ اتنے ہیں جو ہم لوگوں نے اس کے جو واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ہماری آمدن سے بہت کم ہوتے ہیں, اور پھر اس ارننگ میں سے ہم نے کنٹری بھی چلانا ہوتا ہے. تو ان کے ظلم یہ ہے کہ ہمیں اب قرضوں کی قسط واپس کرنے کے لیے, سود انٹرسٹ واپس کرنے کے لیے بھی ہمیں قرض لینا پڑتا ہے, اور اس میں سولی پی ٹی آئی رسپانسبل نہیں ہے, پریویس گورنمنٹ بھی باقاعدہ پوری رسپانسبل ہے, پی 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 بھی اس میں ذمہ دار ہے, نون لیگ بھی اس میں ذمہ دار ہے. اس میں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی لیا تھا, اس سے پریویس گورنمنٹ جو تھی وہ ایک لمبا ایک چین ہے جو چلتی آ رہی ہے. اور لیکن یہ ایک دم سے ڈیٹ جو 6,000 بلین سے جو 30,000 تک چلے گئے تھے نا, اس میں سارا ڈیٹ جو بڑا جو بلنڈر جو ہوا وہ اس وقت ہوا کہ اتنے بڑے ڈیٹ کے انڈر ہم لوگ آگے تو ہماری جو بہت ساری مجبوریاں بن گئی. اچھا خالد خان صاحب نے کہا تھا کہ میں غریب جو نچلا طبقہ اس کو اوپر لے کے آؤں گا. کس حد تک وہ اوپر لے ہیں؟ جو ملک کے حالات چاہ رہے ہیں, مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تک تو غریب بیچارے کی چیخیں سن رہے ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں. غریب وہ میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا سکون صرف قبر میں, اور یہ لوگوں کو سکون دلوانا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, اب غریب بیچارے کی اللہ کرے کہ جی اس میں خوشحالی آئے اور غریب کو ریلیف مل سکے, لیکن ابھی تک تو غریب جہاں پر تھا اس سے بھی نیچے گیا ہے. ایسے نہیں, ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, ہم لوگ بھی اسی عوام میں سے ہیں. ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ غریب آدمی بیچارے کی چیخیں نہ نکلے, ان کو ریلیف دیا جائے, کوئی سبسیڈائز کر کے چیزیں دی جائیں. لیکن آج تک تو پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ کرنے میں ناکام رہی ہے. خالد خان صاحب, آپ کے نزدیک پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اپنے جو ناراض اراکین ہیں یا ناراض ووٹر ہیں ان کو منانے کے لیے کیا لائے عمل اپنانا چاہیے کہ آئندہ یہ پھر سے حکومت بنا سکیں, یا کچھ اس طرح کے تاثرات پیدا کر سکے کہ لوگ ان کی طرف پھر سے راغب ہو سکیں؟ جو شوکت ترین صاحب کی جو باتیں ہیں ہم نے سنی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی جو انکریجنگ جو اسٹیٹمنٹس جو ابھی آ رہی ہیں, جو انہوں نے اسپیچ پچھلی کی تھی, اس میں بھی یہی ہے کہ جو ان لوگوں نے جو کوٹ ان کا کر رہا ہوں کہ جی ہم غریب آدمی کو ریلیف دیں گے. کب دیں گے
دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے, دیٹس اے کوسچن. تو اللہ کرے ان کو ملے, لوگوں کو, ہمارے لوگ ہیں. جی ریلیف کب تک ملے گا؟ جب لوگ مر جائیں گے تب ریلیف ملے گا ان کو؟ جی اس کا جواب تو شوکت ترین صاحب ہی پن پوائنٹ وہی جواب دے سکتے ہیں, یا پرائم منسٹر صاحب دے سکتے ہیں. منی بجٹ انہوں نے پیش کیا, اس میں ٹیکسوں میں پھر سے اضافہ کر دیا ہے, تو یہ ریلیف دے رہے ہیں. جی ٹیکس جو لگانے پڑیں گے, پھر ایک مجبوری تھی, ہم لوگوں نے ان سے پھر دوبارہ ڈیٹ لیے, پھر دوبارہ ان سے قرض لیے ہیں, اس پہ ٹیکس نہ لگائیں گے, ان پہ نہیں یہ لگائیں گے, کہاں سے پورا کریں گے, کہاں سے پورا کر کے پھر دوبارہ قسط دینی ہے. تو یہ پیورلی ان کا بھی ایک گمبھیر مسئلہ ہے, اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ میٹر. تو دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے رے آف ہوپ, بٹ انفارچونیٹلی انٹل ٹوڈے they were unable to find any ray of hope. But let's hope for the best. حالی خان صاحب یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حالی خان صاحب, اور ہم پاکستان کے جو کرنٹ افیئرس ہیں, جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, ان پہ بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. اور حالی خان صاحب جو ہیں اپنی رائے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کیا بہتری ہونی چاہیے, یا پی ٹی آئی کو کیا لایا عمل اپنانا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. Welcome to Visa Signature, a credit card as unique as you. Enjoy exclusive privileges suited to your refined taste, from a 24-hour concierge service to luxurious getaways all around the world as you relax in style. All delivered with special card protections to keep your status secure. Enjoy all these exclusive benefits and much more. Visa Signature. Enter a world of wonderful. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں جو ناراض ہیں, ان سے نور عالم خان صاحب نے جو تقریر کی اس حوالے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کافی زیادہ ناراض ہیں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جو دوسرے ان سے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف کہ اسپتالوں کی صورتحال کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب نے ایک سماعت کے دوران بیان دیا, انہوں نے بولا کہ کے پی کے ہسپتالوں میں کوئی سہولت میسر نہیں ہے, یہ جلد 5 اسٹار ہوٹل بن جائیں گے. تو سر آپ بتائیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کے پی کے اسپتالوں میں؟ یہ ویسے تو پی ٹی آئی حکومت بہت دعوے کرتی ہے کہ کے پی کے جو ہسپتال ہیں وہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. سر بات ایسے ہے کہ جب ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا, جو باتیں کہی ہیں تو کسی بیس پر ہی, کی فیکٹس اینڈ فگر پر ہی انہوں نے بات کی ہے. کوئی عام آدمی تو وہ ہے نہیں, is quite a responsible person and at the same time. کیا سر ان کو بھی 9-10 سال گزرنے کے بعد یاد آیا کہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ کے پی کے میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی, ہسپتالوں کی صورتحال اس طرح نہیں ہے؟ چلیے انہوں نے خیر بیان دیا. ان میں پرسنل اوپینین میں یہ جو پریویس ان کا ٹینور تھا 5 ایئرس کا, جب پرویز خٹک صاحب وہاں پر چیف منسٹر تھے, تو میں بہت سارے لوگوں سے میں پرسنلی ملا. میں پشاور گیا, میں کے پی کے میں بہت ساری جگہوں پہ گیا. لوگوں کی بڑی اچھی اوپینین تھی اس وقت. وہ کہتے تھے کہ وہ 5 یا 10 روپے کی جو بھی پرچی ان کی بنا کر, تو ہم 2-2-2.5 لاکھ روپے کا آپریشن ہم نے کروایا, ہم نے یہ کروایا. یہ لوگوں سے میں پرسنلی ملا ہوں. انہوں نے کہا کہ لیکن سر ایبٹ ہاسپٹل کی بات کریں تو وہاں پر ڈاکٹرز کے پاس باقاعدہ وہ آپریشن کرنے والے گلوز نہیں تھے, وہ دوسرے شاپنگ بیگ ٹائپس اوپر ہاتھوں پہ چڑھا کے وہ آپریٹ کر رہے تھے. ایبٹ آباد کا جو بینظیر ہسپتال ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں سر. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی بنتا نہیں ہے, کوئی تک نہیں مانتا یار. یہ بہت سمپل سی چیز ہے, جو سمپل سی چیز ہے کہ کوئی بڑا کوئی انسٹرومنٹ ہو نا تو چلیں بات بنتی ہے. پر چلیے آئی ٹیک یور ورڈس, اگر ایسے ہے تو ایکسٹریملی پیتھیٹک, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ان کے میرے خیال میں جو ان کے پاس جو پیٹی کیش ہوتا ہے نا, اس میں سے خریدے جا سکتے ہیں. وہ پلاسٹک کے گلوز کوئی اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بہرحال اینی وے ان لوگوں کے سر 8-8.5 سال سے, پچھلے 8.5-9 سال سے گورنمنٹ ہے. کے پی کے میں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ناٹ ٹو امپروو دا میڈیکل فیسلٹیز. یہ ان کا ون آف دا بگیسٹ سلوگن تھا, لوگوں کو فیسلٹی دینی ہے اور میڈیکل کیئر دینی.
اور KPK کے لیے پرٹیکولرلی سر اگر انہوں نے فیسلٹی دی ہوتی تو چیف جسٹس صاحب آپ یہ نہ کہتے کہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں. وہ انہوں نے اسپتالوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کرنے کا کہہ دیا کہ یہ جلدی اسی میں تبدیل ہو جائیں گے. 5 اسٹار مینس کہ ہاسپٹل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ والی فیسلٹی نہیں ہے. ویسے لیٹنے کے لیے لوگوں کے بیڈ وغیرہ ہیں, وہ سب کچھ ہیں نہ. تو پھر وہاں پہ میرا خیال ہے کھانا بھی سٹارٹ کر دینا چاہیے, انہیں چائے وغیرہ دے دیں وہاں پہ جو آ رہے ہیں. تو اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. تو لیکن یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں فیسلٹی KPK میں اس وقت یہ کس منہ سے جائیں گے الیکشن میں لوگوں کے پاس؟ اگر یہ حالات ہیں تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ہی مار رہے ہیں. تو یہ ان ایکسیپٹیبل. حالی خان صاحب یہ ڈسکرپشن پہ لکھ کے دیتے رہے کہ PTI کو ووٹ دیں. ہاں جی. پنجاب حکومت کی اگر بات کی جائے تو پنجاب حکومت اب اشتہارات کی پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نون لیگ اس طرح کرتی تھی, اور اب خود یہ اس کے اوپر اشتہارات جو بھی یہ لا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو سہولت دینے کے لیے جو بھی سٹیپ لے رہے ہیں اس کے اوپر ان کے اپنے اشتہارات ہیں, پارٹی کی فلیگز ہیں ان کے. جی اس طریقے سے یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کرنی, ان کو چاہیے کہ اس کی بجائے یہ مشہوریاں کرنے سے یہ کام کر کے دکھائیں. کام خود ہی ان کی مشہوری ہے, خود ہی ایڈورٹیزمنٹ ہے. جب یہ کریں گے تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز, کہ انہیں ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان میں جو نیگیٹو ٹرینڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پازیٹیو وے سے کام کرنا مطلب. حالی خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس صاحب کو ایک دفعہ سندھ کے اسپتال کا بھی وزٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. سندھ بھی ہمارا پاکستان کا حصہ ہے, اور سندھ میں بھی اس سے بھی زیادہ پیتھیٹک کنڈیشن ہے. اینڈ اسپیشلی اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں وہاں تو بہت ہی برے حالات ہیں. لیکن کوئی اتنے اچھے حالات کراچی میں بھی نہیں ہے, کراچی اور حیدرآباد میں بھی نہیں ہے. اور وہاں پر ہاں پرائیویٹ جو ہاسپٹلس ہیں وہ ہیں, پیسے لگاؤ ٹریٹمنٹ کروا لو, لیکن گورنمنٹ کی وہ ذمہ داری. لیکن سر جو ابھی ملک کی صورتحال ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو عام بندہ ہے جو ایک ماہ کا 20-25-30 ہزار کما رہا ہے وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں کروا سکتا, بالکل نہیں کروا سکتا. بجا فرمایا آپ نے. تو یہ کہ غریب آدمی تو وہ تو ہر لحاظ سے بیچارہ پریشان ہے, مجبور ہے, اور اس کے بہت برے حالات ہیں. تو بدقسمتی ہے جی وہاں پر. جو اگر KPK میں 8 سالوں میں انہوں نے جو ہے وہ مایوسیاں دی ہیں, تو اس سائڈ پر تو اور بھی بری بات ہے کہ وہ 14واں سال ہے ان کا کنسیکٹیو چلا آ رہا ہے. پہلے وہ تھے اپنے شاہ صاحب تھے, وہ قائم علی شاہ صاحب تھے. قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب آئے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحبان کو توفیق دے لوگوں کی خدمت کرنے کی اور ایمانداری کے ساتھ کر کے. شاہ تو بدلتے گئے ہیں لیکن زرداری اور بھٹو خاندان نہیں بدلے. یہ کب تک آخر ان سندھ کی عوام کو کب یہ نظر آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو سندھ کے حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, ہمارے بھی سامنے ہیں, بلکہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل کے ناخن دے. ہمارے سندھی بھائی ہیں جو, اور اسپیشلی جو انٹیریئر سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں, اس چیز سے باہر نکل آئیں, صوبائیت سے, اس طرح کے تعصب سے کہ کون چلو جی وہ سائیں ہے, ہمارا سندھی ہے, یہ ہے, وہ ہے, سارا. ان سب چیزوں سے اوپر ہم سارے بھائی ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں, اور ہر بندے کا یہ بیسک رائٹ ہے. اور جب ان کو نہیں مل رہا تو اس میں کوئی پیٹریٹزم نہیں ہے, کوئی فیورٹزم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے, دے آر گوئنگ ٹو سرو یو. جو آزمائے ہوئے ہیں بار بار ان کو آزماتے ہو اس بیسس پر کہ یہ ہماری یہاں کی پارٹی ہے اور یہ صوبائیت کا نعرہ لگتا ہے, وچ از اے نیگیٹو پیشن, نیگیٹو سوچ ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہونا حالی خان صاحب KPK کو دیکھتے ہوئے, سندھ کو دیکھتے ہوئے, آپ پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں صحت کا جو علاج کا معیار ہے وہ پنجاب میں جس طرح شہباز شریف صاحب کے دور میں اور عثمان بزدار صاحب کے دور میں آپ کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں؟ اگر میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ دیکھا جائے, جو کہ ایڈورٹیز کیا جاتا تھا, تو شہباز شریف صاحب نے کام کم کیا, ان لوگوں نے مشہوری بڑی کی ہے اور بلے بلے بڑی کروا دی ہے, اور اس میں تو وہ کامیاب رہے تھے. اگر جناب پنجاب میں ان لوگوں نے کتنے 6-7 دفعہ چیف منسٹر بنا, یہ بنا 3 دفعہ اس کا بھائی پرائم منسٹر بنا. پنجاب میں اگر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہوتا تو ساگڈار صاحب بیمار ہیں, انگلینڈ میں ہے, نواز شریف صاحب بیمار ہیں, پلیٹلیٹس ڈاؤن ہیں, وہ انگلینڈ کے علاوہ ان کا علاج ہی کہیں نہیں ہوتی. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یہ کرتے ہوئے, بھاگتے ہوئے یہاں سے. اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جب 25-30 سال
35 साल इस पे आपने किया, बिलियंस में आप लोगों ने फंड्स किए, यहाँ उससे बेहतर होता जिस तरीके से टाइटैनिक का जो उसका जो पायलट था, जो उसको चलाने वाला था, उसका सी मैन जो था, उसमें गैरत थी, शर्म थी, हया थी। टाइटैनिक से वो भाग सकता था, जब वो डूब रहा था उसके साथ वो नीचे चला गया, वो हीरो था। इन लोगों में, जिन लोगों ने 25-30 साल इसमें गवर्नमेंट किया, रूल किया पंजाब में, अच्छा हालिद खान साहब से इधर मर जाओ, हालिद भागो खान साहब, नहीं। वक्त कम है, ज़रा हमारे नाज़रीन को एक शॉर्ट से कमेंट में बता दें कि पीटीआई की हुकूमत के जो पंजाब के हॉस्पिटल हैं, जो इनका इलाज मुआवजे का जो तराजू हम देखें, वो शहबाज शरीफ की निस्बत भारी है। हेल्थ कार्ड इन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के ये जस्ट गिव देम सम टाइम टू परफॉर्म एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड सी हाउ व्हाट विल बी द आउटकम, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट। अभी हम अब बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ कार्ड अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि समथिंग गुड विल कम आउट। तो इसमें थोड़ा सा बहुत शुक्रिया हालिद खान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि हम बात कर रहे थे आज पीटीआई के जो नाराज़ अरकान हैं उनके हवाले से कि पीटीआई के अरकान क्यों नाराज़ होते जा रहे हैं। पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब भी काफ़ी नाराज़ थे और उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा तोल तकरार होती रही। और इसी के अलावा 1-2 दिन पहले हमने देखी परवेज़ सड़क साहब की वीडियो वायरल हुई, और आज जो नूर आलिम खान साहब ने कौमी असम्बली में बयान दिया, वो भी काफ़ी मायूस कुन था पीटीआई की हुकूमत के हवाले से और पीटीआई की जो अपनी पार्टी है उसके हवाले से। और इसी के साथ हमने बात की जो अस्पताल का हमारा मयार है, हमारी सेहत के हवाले से हमने बात की। और हालिद खान साहब ने अपनी कीमती राय से हमें जो है आगाह किया, और हम आपसे भी बोलेंगे कि आप भी फीडबैक के जरिए अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।